یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ یہ مقدس مہینہ رجب کا ہے اور آج رجب کی 28 تاریخ ہے، اور اس مقدس مہینے کی 27 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ لفظ معراج عروج سے مشتق ہے۔ عروج کا معنی ہے بلندی، اور معراج کا لفظی معنی ہے اوپر جانے کا آلہ یعنی سیڑھی، کیونکہ سیڑھی کے ذریعے انسان بلندی پر جاتا ہے، اور یہ لفظ حدیث معراج سے اخذ کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اُریج بی الی السماء، مجھے آسمانوں کی طرف بلند کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بہت سے مقامات پر خود اپنے معراج کا تذکرہ فرمایا۔ واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور مسئلہ معراج قطعی اور یقینی ہے، کیونکہ 34 سے زیادہ صحابہ اکرام حدیث معراج کے راوی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل معراجیں بھی 34 ہوئی ہے، جن میں سے 33 معراج روحانی ہیں اور ایک معراج جسمانی ہے۔ اور اس آیت مقدسہ میں معراج جسمانی ہی بیان فرمائی گئی ہے۔ اس وقت جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی ہے۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم حریم کعبہ سے براق پر سوار ہوئے، مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کروائی، پھر آسمانوں کی طرف گئے، پھر 7 آسمانوں سے آگے گزر گئے، عرش و کرسی، لوح قلم، جنت اور حجابات عظمت سے بھی آگے تشریف لے گئے، اور جسم کے ساتھ گئے۔ زمان و مکان کی حدیں ختم ہو گئی، مگر حضور اور آگے تشریف لے گئے، آگے سے بھی آگے، لا مکان سے بھی آگے، جہاں کچھ بھی نہ تھا وہاں گئے۔ اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، اٹھے جو کسر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، اٹھے جو کسر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی، نہ کہ وہ ہی نہ تھے ارے تھے۔ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر معراج کو سمجھنے کے لیے تمہید کے طور پر میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج جسمانی تھی، یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں تھا، اور نہ یہ روحانی پرواز تھی، جیسے اکثر اولیاء اکرام کو روحانی پرواز نصیب ہوتی ہے کہ ان کا جسم زمین پر رہتا ہے اور ان کی روح لامکان پہ جاتی ہے۔ اور اس امت کے اولیاء اکرام کو روحانی معراجیں ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے کو واقعہ بیان کیا تھا۔ صاحب نبراس نے لکھا ہے کہ حضرت ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے جلیل القدر ولی اور قطب الاقطاب ہوئے ہیں، ایک مرتبہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بلندی پر معراج ہوا تھا، ذرا اس کو مشاہدہ تو کروں کہ حضور کہاں گئے تھے۔ حضرت ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مراقبے کے عالم میں روحانی پرواز کرتے کرتے آسمانوں سے آگے گزر کر عرش تک میں پہنچا، پھر اس روحانی پرواز میں عرش سے بھی آگے گزر گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں پرواز کرتے کرتے عرش سے آگے گزر گیا، میرے راستے میں کئی عرش آئے، میں آگے نکل گیا اور میں فوقانی عرشوں پر پرواز کرتا رہا، اور میرے راستے میں 7 لاکھ عرش آئے، 700,000 عرش آئے، مگر میں آگے گزر گیا۔ پھر آواز آئی، اے ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ معراج کی رات جہاں میرے آقا تشریف لائے تھے میں وہ مقام دیکھنے آ رہا ہوں۔ تو پھر حاتم غیبی سے آواز آئی، اے ابو الحسن تم کس وہم میں پڑ گئے ہو، جاؤ واپس چلے جاؤ، 7 لاکھ عرش تو تم عبور کر کے آ گئے ہو، اور اس جیسے اگر کروڑوں عرش بھی عبور کرتا جاؤ
جاؤ تو معراج کی رات جہاں میرے محبوب کے قدم کی گرد پہنچی ہے تم وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے. تو مقام مصطفیٰ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ جہاں نظریں رک جائے، نوریوں کی پرواز رک جائے، وہاں سے کہیں آگے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، انتہا کون جانے. خدا جانے کہاں سے جلوہ جانا کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتی ہے نظر، وہیں تک دیکھ سکتی ہے نظر جس کی جگہ پہ. مسئلہ معراج کے متعلق میں آپ کے سامنے حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تحقیق پیش کرتا ہوں. حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے 3 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے ہیں. اسرا، دوسرا معراج، تیسرا اعراج. اسرا خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک سیر کے اس پہلے حصے کا نام ہے. معراج مسجد اقصی سے تخت العرش تک یہ دوسرے حصے کا نام ہے. اور اعراج عرش سے آگے لامکان تک تیسرے حصے کا نام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ان تینوں حصوں کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ میں اسراء کا ذکر ہے. انہ سدرۃ المنتہی انہا جنت المأویٰ میں معراج کا ذکر ہے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی میں اعراج کا ذکر ہے. ان 3 حصوں کی حکمت حضرت خواجہ علاء الدولہ سندانی رحمۃ اللہ علیہ کی ارشادات مبارک سے سنیں. کون خواجہ علاء الدولہ سندانی رحمۃ اللہ علیہ؟ جن کے متعلق مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے مکتوبات شریفہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے جب عرش کی جانب روحانی پرواز کی تو میں نے علاء الدولہ سندانی کو عرش کے پائے کے اوپر بیٹھا ہوا دیکھا. یہ اس اعلیٰ مقام کے ولی ہے. اور تفسیر العرائش البیان میں ہے کہ آپ کا یہ قول نقل ہے کہ مجھے الہام ہوا کہ اے علاء الدولہ سندانی، میرے محبوب کی معراج کے 3 حصے ہیں. اس لیے کیونکہ میرے محبوب کی صورتیں اور حالتیں بھی 3 ہیں تاکہ نبی کی ہر صورت کو معراج ہو جائے. وہ 3 صورتیں یہ ہیں: صورت بشری، دوسرا صورت نوری، تیسرا صورت حقی. حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں صورتوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. آپ کی بے مثال صورت بشری کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. آپ کی صورت نوری کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اور حضور کی صورت حقی کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل. اور دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم الحق. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے اسماء گرامی میں ایک نام حق بھی ہے. اور اس کی مزید تائید کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سنیں. حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو حضرات گرامی، حضرت علاء الدولہ سندانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے الہام ہوا کہ میں اپنے محبوب کے اپنے نبی کی 3 حصوں پر معراج کروائی. خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک یہ اسراء ہے، یہ صورت بشری کا معراج ہے. اور مسجد اقصی سے تخت العرش تک کا معراج یہ صورت نوری کا معراج ہے. اور عرش سے لے کر کعبہ قوسین تک یہ اعراج اور یہ صورت حقی کا معراج ہے. تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضور کی صورت بشری کو کہاں معراج ہوئی؟ مسجد اقصی میں. کیسے؟ سب نبی اور رسول ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور حضور سب نبیوں اور رسولوں کے امام بن کے آگے کھڑے ہو گئے. دیکھیے، بشریت کا سب سے افضل درجہ اور مقدس ترین مرتبہ نبیوں کا مرتبہ ہے. یعنی ایک بشریت ہماری ہے، ایک بشریت نبیوں کی ہے. ہماری بشریت گناہوں میں آلودہ ہے اور نبیوں کی بشریت گناہوں سے پاک ہے. ہماری بشریت میں کثافت ہے، نبیوں کی بشارت میں لطافت ہے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے جسم جنت کے مٹی سے بنے ہیں،
تو ثابت ہوا کہ جنت بھی پاک ہے اور جنت کی مٹی بھی پاک ہے. یہی وجہ ہے کہ نبیوں کے جسم سے نکلنے والے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، کیونکہ ان کے جسم کو جو مٹی لگی ہے وہ اس دنیا کی مٹی نہیں بلکہ وہ جنت کی مٹی ہے. مگر کم فہم اور مقام نبوت سے بے خبر لوگ مسیحیت کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نبی بھی خاکی ہے، ہم بھی خاکی ہیں، وہ بھی بشر ہے، ہم بھی بشر ہیں. خدا کے بندوں، ہے نبی بھی خاکی اور تم بھی خاکی، لیکن نبی کی خاک جنت کی اور تمہاری خاک کی زمین کی، اور جنت کی خاک اور چیز ہے اور اس دنیا کی خاک اور چیز ہے. تمہارے تھوک سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مگر میرے نبی کی بشریت، سبحان اللہ، آپ کا لعاب مبارک، آپ کا تھوک مبارک صدیق اکبر کی ایڑی پر لگے تو زہر کا تریاق بن جائے. میرے محبوب کا تھوک مبارک مولا علی کی دکھی آنکھوں پر لگے تو شفا ہو جائے. میرے محبوب کا لعاب مبارک اگر جابر کی ہڈی پر پڑے تو برکت بے بہا ہو جائے. میرے نبی کی تھوک مبارک خالی کنواں میں پڑے تو میٹھا ہو جائے. ہم اہل سنت انبیاء اکرام کو بشر مانتے ہیں لیکن بے مثل بشر مانتے ہیں. اور کسی نے میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال کیا، کون امام اعظم ابو حنیفہ جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی موجود ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لذهب به رجل من ابناء فارس حتى يتوالوا. یعنی میری امت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ اگر ایمان آسمانوں کے اوپر ثریا ستاروں میں ہوگا تو وہ شخص وہاں سے بھی اسے کھینچ لائے گا. کون امام اعظم جن کو 99 مرتبہ خواب میں دیدار الہی کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ نصیب ہوا. کون امام اعظم ابو حنیفہ جو امام الائمہ بھی ہیں اور سراج الامہ بھی. کون امام اعظم جو رئیس العلماء بھی ہیں اور سید الاولیاء بھی. کون امام اعظم جو امام المجتہدین بھی ہیں اور سید المحدثین بھی. کون امام اعظم جو تمنا مصطفیٰ بھی ہے اور دعائے مرتضیٰ بھی. اس امام اعظم سے کسی نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بشریت کا اطلاق ہوتا ہے، ہم بھی بشر ہیں، فرق کیا ہے؟ تو میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا محمد بشر لا کالبشر یاقوت حجر لا کالحجر. فرمایا حضور بشر تو ہے لیکن عام بشروں کی طرح نہیں. جس طرح یاقوت پتھر تو ہے لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں، اسی طرح بشر میں فرق ہے. یاقوت پتھر ہو کر بھی بے مثل پتھر اور نبی بشر ہو کر بھی بے مثل بشر. حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بھیس میں لا کر بشر بات کرو. ارے سمجھ سکے نا جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے نا جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہے کسی دیدہ بھر کی بات کرو. اور دوسری مثال میرے امام اعظم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تسبیح کے دانوں میں بڑے دانے کو امام کہتے ہیں، ہوتا وہ بھی تسبیح کے ساتھ ہے، لیکن جب دانے گنے جائے تو امام کو کوئی نہیں گنتا، وہ تسبیح کے دانوں کے ساتھ شمار نہیں ہوتا. حالانکہ ہے وہ بھی ایک دانہ، مگر وہ قد اور عزت اور مرتبے میں ان سب کا امام ہے. جو بندہ خاص ہے وہ عام نہیں، جو بندہ خاص ہے وہ عام نہیں، شمار تسبیح کے امام ہے. تو حضرات گرامی، حضور بشروں کے امام ہے، وہ نبیوں کے امام ہے، وہ رسولوں کے امام ہے. جس طرح تسبیح کے دانوں میں امام شمار نہیں ہوتا، اسی طرح عالم بشریت میں حضور کو عام بشروں کی طرح نہیں گنا جا سکتا، کیونکہ حضور سب کے امام ہیں. حضرات مولانا، مسجد اقصی میں حضور کی صورت بشری کو معراج ہوا. کیسے؟ سب نبی پیچھے ہیں، سب رسول پیچھے ہیں. کون؟ پاکیزہ ترین، اعلیٰ ترین، بے مثال بشر پیچھے ہیں. یعنی بشریت کا سب سے پاکیزہ ترین مرتبہ نبیوں اور رسولوں کا ہے. اور مسجد اقصی میں اللہ نے سب نبیوں اور رسولوں کو میرے نبی کا مقتدی بنایا اور دنیا کو بتا دیا کہ اگر میرے محبوب کی بشریت کی شان دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ دیکھو، سب نبیوں اور رسولوں کی بشریت مقتدی ہے اور میرے محبوب کی بشریت امام ہے. حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نوری کو بھی معراج ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کی معراج کرائی. کیسے؟
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور پر پہنچے تو آسمانوں پر فرشتوں کا قبلہ ہے. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں مسجد اقصی میں بھی امامت آپ کا حق تھا, یہاں بیت المعمور میں بھی امامت آپ کا حق ہے. وہاں انبیاء مقتدی بنے تھے, یہاں ملائکہ مقتدی بنیں گے. تو صورت نوری کو یوں معراج ہوئی کہ رب نے کہا محبوب مسجد اقصی میں تیری بشریت انبیاء کی بشریت کی امام بنی, تو تیری صورت بشری کو معراج ہوا. اب محبوب بیت المعمور میں تیری نورانیت فرشتوں کی نورانیت کی امام بنی ہے, یہ تیری صورت نوری کا معراج ہے. پھر حضور نے فرشتوں کو امامت کروا کے یہ بتا دیا کہ بشریوں کی بشریت تو رہی ایک طرف اور فرشتوں کی نورانیت بھی میرے نبی کا نور کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ بیت المعمور میں نوری فرشتوں کے امام بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بتا دیا کہ مسجد اقصی میں میری بشریت کی معراج کا منظر دیکھنے والوں, بیت المعمور میں میرے صورت نوری کی معراج کا بھی منظر دیکھ لو. وہاں سب نبی مقتدی تھے اور میری بشریت امام تھی, یہاں سب نوری مقتدی ہے اور میری نورانیت امام ہے. تو چاہوں گا ملائکہ میں قوت, ملائکہ میں طاقت اور مرتبہ میں جبریل علیہ السلام سب سے اعلیٰ ہے اور سب فرشتوں کا امام ہے. جب حضور سدرا پر گئے تو جبریل ٹھہر گیا. حضور نے فرمایا اے جبریل کیا بات ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میری حد آ گئی, میں آگے نہیں جا سکتا, میں مجبور ہوں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوں. اگر انگلی کے ناخن کے برابر بھی آگے گیا تو جل جاؤں گا. ارے جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر, جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر, اس کی حقیقتوں کے شناسہ تمہیں تو. جبریل آگے نہیں جا سکا, سدرا پر رک گیا. تو معلوم ہوا اللہ کی نورانی مخلوق میں اعلیٰ نور جبریل علیہ السلام ہے. جبریل سدرا سے آگے نہیں جا سکا کیونکہ نور کی حد بھی ختم ہو گئی. توجہ چاہوں گا, بشریت کی حد مسجد اقصی میں دیکھی, نورانیت کی حد سدرا پر دیکھی. نوریوں کا امام, نوریوں کا سردار, نوریوں کا استاد رہ گیا اور حضور نے جبریل کو مسکرا کر فرمایا کہ اے جبریل تیری آخری قدم میرا پہلا قدم, اے جبریل تیری حد ختم میری حد شروع, اے جبریل تیری انتہا میری ابتدا, اے جبریل تیرا اختتام میرا آغاز, اے جبریل تیری بنداس اور میری بسم اللہ, اے جبریل تو رہ گیا میں چل پڑا. تو حضرات گرامی جبریل کی نورانیت رہ گئی پیچھے اور میرا نبی آگے سے بھی آگے. یہ کیا تھا؟ یہ بتایا جا رہا تھا کہ نوریوں تمہاری معراج تو سدرا تک ہے. جس طرح میرا محبوب فرش پر تھا تو فرش اس کو بشر کہتے رہے, جب میرا نبی سدرا پر آیا تو نوری اس کو نور سمجھتے رہے. آج میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری حقیقت نہ صرف بشریت ہے اور نہ صرف نورانیت ہے. اگر صرف بشر ہوتا تو پیچھے رہ جاتا, اگر صرف نور ہوتا تو سدرا پر رک جاتا. میرا نبی نہ بشریت کے مقام پر رکا, میرا نبی نہ نورانیت کے مقام پر رکا. تو ثابت ہوا کہ حضور کی حقیقت نہ بشریت ہے, حضور کی حقیقت نہ نورانیت ہے, بلکہ حضور کی حقیقت محمدیت ہے. حضرات گرامی, جب میرے آقا علیہ السلام عرش سے گزر گئے, رف رف سے بھی گزر گئے, علم, قدرت, عظمت, رحمت, برکت کے 70 ہزار حجابات آتے رہے, مگر آپ آگے گزرتے گئے یہاں تک کہ مقام دنا فتدلہ فکان کعبہ قوسین او ادنیٰ کی خلوتوں میں گم ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ادنو منی, محبوب اور قریب آ, محبوب اور قریب آ, بر اے محمد قریب ہو, احمد قریب آ, سرور ممجد نثار جاؤں. یہ کیا ندا تھی, یہ کیا سما تھا, یہ کیا خبر تھی. تو حضور وہاں گئے جہاں کوئی نہیں جا سکتا. توجہ چاہوں گا, حضور وہاں گئے جہاں کوئی نہیں جا سکتا. یہ صورت حقیقی معراج ہے. یہاں تک کہ
زمان و مکان کی حد پابندیاں ختم ہو گئی. مکان تو کیا لا مکان کی حدیں بھی ختم ہو گئی. لا مکان کا بھی وہاں تصور نہیں رہا. ارے معراج کی رات حضور وہاں پہنچے, نہ زمین تھی نہ زمان. معراج کی رات حضور وہاں پہنچے, نہ مکی تھی نہ مکان. معراج کی رات حضور وہاں پہنچے, نہ چنی تھی نہ چنا. معراج کی رات میرے حضور وہاں پہنچے جہاں نہ لوح تھی نہ قلم. معراج کی رات حضور وہاں پہنچے نہ فرش تھا نہ عرش. معراج کی رات حضور وہاں پہنچے جب تک دن تھا نہ رات. معراج کی رات حضور وہاں پہنچے جہاں نہ صبح تھی نہ شام. معراج کی رات میرے حضور وہاں پہنچے نہ سورج تھا نہ چاند. معراج کی رات حضور وہاں پہنچے نہ جبریل تھا نہ میکائیل. معراج کی رات حضور وہاں پہنچے نہ اسرافیل تھا نہ اسرائیل. معراج کی رات حضور وہاں پہنچے نہ ہوائیں تھی نہ فضائیں. معراج کی رات حضور وہاں پہنچے جہاں کچھ بھی نہیں تھا. رب کعبہ کی قسم یہ تھا بھی نہیں تھا, صرف خدا تھا یا مصطفیٰ تھا. میرا محمد خدا نہیں ہے, میرا محمد خدا نہیں ہے, خدا سے لیکن جدا نہیں ہے. جواب ان کا کہاں سے لاؤ, جواب ان کا بنا نہیں ہے. اور دیکھنے والے تو یہ کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ